السلام علیکم۔ اس ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں فارن فنڈ اور جو ہے نا پروہیبیٹڈ فنڈ کے بارے میں۔ آج کل جو ایک بحث چل رہی ہے میڈیا پر کہ پی ٹی آئی نے 2011 اور 2012 میں فارن فنڈ لیے ہیں، تو کیا یہ فارن فنڈ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تین چیزوں کو ہم جو ہے نا مد نظر رکھتے ہیں: کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، الیکشن لا 2002 اور الیکشن ایکٹ 2017۔ ان تینوں کو جو ہے نا ہم مد نظر رکھتے ہیں اور جو ہے نا اس کی جو مختلف آرٹیکلز ہیں اس کو ہم پڑھیں گے کہ کیا یہ واقعی میں فارن فنڈ میں آتے ہیں یا جو ہے نا یہ پروہیبیٹڈ فنڈ میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ چلتے ہیں کنسٹیٹیوشن کی طرف۔ کنسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 17، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 17 میں کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 17 میں یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سٹیزن کو جو ہے نا وہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی آرگنائزیشن بنا لے، کوئی یونین بنا لے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنا لے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی بنا لیتا ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ چیز جو ہے نا محسوس کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہاں پہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan۔ مطلب کہ وہ اس انداز میں آپریٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سورنیٹی اور انٹیگریٹی کے لیے وہ پری جوڈیشل ہے۔ پری جوڈیشل کا مطلب ہے کہ وہ ہارمفل ہے۔ اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جو ہے نا ریفرنس بھیجتا ہے سپریم کورٹ کو، پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر فائنل ہوتا ہے، مطلب کہ وہ پھر جو بھی ڈیسیشن کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جاتے ہیں جو الیکشن لا ہے 2002، وہ فارن فنڈ کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اس کا جو آرٹیکل 2 ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 2 اس کا پھر جو سیکشن آرٹیکل 2 ہے، پھر اس کا جو سب کلاز سی ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی مینز اے پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز بین فنڈ، جس کو بنایا گیا ہے، اور آرگنائزڈ ایٹ دا انسٹانس آف اینی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی آف اے فارن کنٹری۔ یعنی فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ ہے کہ جس کو کسی بھی فارن پولیٹیکل پارٹی نے یا فارن گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ اچھا، دوسرا پھر کیا کہتے ہیں؟ اور is affiliated or associated with any government or political party of a foreign country۔ وہ کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ فارن گورنمنٹ کے ساتھ یا فارن جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریسیو اینی ایڈ، وہ کوئی ایڈ حاصل کرتا ہے فائنینشیل اور ادروائز فرام اینی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی آف اے فارن کنٹری اور اینی پورشن آف اٹس فنڈ فرام فارن نیشنلس، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ فارن گورنمنٹ یا جو فارن پولیٹیکل پارٹی ہے یا گورنمنٹ ہے وہ اس سے فنڈ حاصل کرتا ہو یا فنڈ کا کوئی بھی پورشن ہے وہ حاصل کرتا ہو۔ یہ کہتا ہے الیکشن لا 2002 آرٹیکل 2، پھر اس کے سب کلاس سی، پھر اس کا 1، 2 اور 3 پارٹ یہ کہتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے الیکشن ایکٹ 2017۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 204 میں کیا کہتے ہیں؟ ممبرشپ فی، کنٹریبیوشنز اینڈ ڈونیشنز۔
کہ مطلب جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو کارکن ہیں پھر وہ ان سے مختلف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں فنڈ دے دیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اپنے کارکنوں سے یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، جو آرٹیکل 204 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کا پھر جو سب سیکشن ہے 3، اس میں پھر کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں any contribution or donation made directly or indirectly by any foreign source. ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی دیتے ہیں یا انڈائریکٹلی دیتے ہیں، کون؟ فارن سورس. ٹھیک ہے، اس میں فارن سورس اس میں کیا انکلوڈ ہے؟ اس میں فارن گورنمنٹ ہے، ملٹی نیشنل ہے، اور پبلک اور پرائیویٹ کمپنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن ہے، اور انڈیویجول شل بی پروہیبیٹڈ. کہ مطلب کوئی بھی فارن گورنمنٹ ہو، اس میں ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا پروفیشنل کوئی بھی ایسوسیشن ہو، وہ اس پارٹی کو فنڈ نہیں کر سکتا، وہ پروہیبیٹڈ ہے. ایک کس چیز میں کہتے ہیں؟ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 204 کے سب کلاس 3 میں یہ کہتے ہیں. اچھا، پھر آگے جو ایکسپلینیشن دیا گیا ہے فارن سورس کے حوالے سے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فارن سورس شل ناٹ انکلوڈ اینی اوورسیز پاکستانی. کہ فارن سورس میں کوئی بھی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، مطلب کہ کوئی بھی پاکستانی یہاں سے باہر گیا ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں، جو پاکستان میں جو جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے وہ اس کو فنڈ کرتا ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانی ہولڈنگ آ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ایشوڈ بائی دا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. مطلب کہ اس کو نادرا نے باقاعدہ ایک شناخت کارڈ یا جو ہے نا پاسپورٹ جاری کیا ہے، وہ پھر فارن سورس میں نہیں آتے. ایک اور بھی آرٹیکل ہے، اس کے بارے میں ہم آخر میں بات کرتے ہیں. آرٹیکل نمبر 12، یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے کہ آرٹیکل نمبر 12 کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، جو فارن فنڈ کیس ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا. یہ کچھ اس طرح ہے کہ 14 نومبر 2014 میں جو پاکستان کا فاؤنڈنگ ممبر ہے اکبر ایس بابر، انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کیا سپریم کورٹ میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن فنڈ لیتی رہی. تو سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائی سٹارٹ کی، اس پہ پیشیاں ہوتی رہی 2017 تک. پھر 2017 میں سپریم کورٹ نے وہ کیس پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں کہ کیا یہ واقعی میں فارن فنڈ ہے کیا نہیں. تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا، انہوں نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی کہ بھائی آپ ایک جو ہے نا رپورٹ بنا لیں کہ یہ واقعی میں یہ فارن فنڈ ہے یا پروہیبیٹڈ فنڈ ہے. یہ دونوں جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ کریں، انالائز کریں. پھر اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی نے تقریباً کوئی 400 کے قریب پیجز کا ایک رپورٹ بنایا کہ یہ فارن فنڈ ہے یا نہیں. تو کیا ہوا کہ پھر کچھ دن پہلے جو ایک وہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا، جو ایک فیصلہ آیا تھا کہ یہ فارن فنڈ ہے کہ نہیں. اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ فارن فنڈ نہیں ہے، یہ پروہیبیٹڈ فنڈ ہے. اچھا، ایک نقطہ جو یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ گیا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فارن فنڈ کیس ہے کیا نہیں ہے، تو پی ٹی آئی نے کیا کیا، انہوں نے بھی ایک درخواست دے دی کہ آپ ایسے کر رہے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو فارن فنڈنگ کیس ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ کیا وہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ہاں ہم آپ کو جو ہے نا 1 سے 1.5 مہینے میں ہم آپ کو جواب دیں گے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں. معذرت، زکام ہے، اس وجہ سے جو ہے نا بار بار وہ کرنا پڑتا ہے موسم خرابی کی وجہ سے. اچھا، تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو 1 سے 2 مہینے میں جو ہے نا جواب دیں گے. لیکن اس پہ جو ہے نا 3 سال گزر گئے، الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی بھی جواب نہیں دیا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے جو فارن فنڈ لیے ہیں
کیا وہ جو ہے نا آئین اور قانون کے تحت لیے ہیں یا نہیں لیے۔ تو پھر آگے کیا ہوا کہ 5 دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ بھائی یہ فارن فنڈ نہیں ہے، یہ پروہیبیٹڈ فنڈ ہے۔ پروہیبیٹڈ اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ تحریک انصاف سے جو ہے نا وہ 2 تکنیکی یا ٹیکنیکل آپ جو ہے نا غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ کہاں پر؟ وہ ایک جو دبئی میں عارف نقوی صاحب کے گھر پہ جو ایک پارٹی ہوئی تھی، وہاں پہ جو فنڈ ریز کیا گیا، اور دوسرا جو برطانیہ میں جو اوٹن کرکٹ کلب جو ہے اس کے تحت ایک جو ہے نا میچز کھیلے گئے، اس کے مطلب پھر جو فنڈ کیے گئے وہ تحریک انصاف کو بھیج دیے گئے۔ یہاں پہ صرف یہ 2 ٹیکنیکل غلطیاں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے ہوئی، باقی جتنے بھی انڈیویجولز ہیں یا ان کی کمپنیاں ہیں پاکستانی فارنرز کا، انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا ہے۔ تو ابھی آپ لوگ خود فیصلہ کریں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 17 کو مد نظر رکھتے ہوئے، الیکشن ایکٹ، الیکشن لا 2002 کے آرٹیکل 2 میں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 204 کے سب کلاس 3 کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا یہ فارن فنڈ ہے کہ نہیں، کیا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، ابھی جو ہمارا سارا ولاگ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی جو نااہلی ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ابھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 12 ہے، جو 12 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آرٹیکل کہتے ہیں، جو آرٹیکل نمبر 12 ہے وہ کہہ رہے ہیں پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ کیا ہے؟ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرو میں نے کوئی بھی کام یا کوئی بھی جو ہے نا غلط کام کیا ہے ابھی، اور کوئی بھی قانون بنتا ہے 2023 میں، ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کا مطلب ہے کہ 2022 میں جو قانون ہے اس کے قانون کے تحت ہی آپ کو جو ہے نا وہ سزا دی جا سکتی ہے۔ 2023 میں پھر جو قانون بنتا ہے وہ 2023 کے جو بھی انڈیویجول ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے، انہوں نے پھر کوئی بھی جو انلیگل کام کیا ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تحریک انصاف نے جو فارن فنڈ لیے ہیں وہ تو 2012 اور 2011 میں لیے ہیں، اور جو الیکشن ایکٹ آیا ہے وہ تو 2017 میں آیا ہے۔ تو کیا جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، کیا یہ وہ لاگو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہاں پہ ایک پیارا سا مجھے پروورب یاد آ رہا ہے، پشتو کا ایک پروورب ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا، میں آپ کو اردو میں ایکسپلین کرتا ہوں، کہ ملا نے طالب سے کہا کہ آپ نے مسجد کا کام بھی نہیں کیا ہے اور مجھے پہلے سے بھی غصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولوی صاحب کو جو ہے نا پہلے سے غصہ تھا اور بچے نے اس دن کام بھی نہیں کیا تھا، تو ملا صاحب نے کیا کہ پھر بچے کو جو ہے نا خوب جو ہے نا ڈانٹ پلائی۔ تو تحریک انصاف نے جو ریسنٹلی یا اس سے پہلے جو غلطیاں کی ہیں، تو پھر یہ ملا اور وہی طالب والا قصہ ہے کہ جو ہے نا غصہ تو پہلے سے بھی تھا لیکن آپ نے کام بھی نہیں کیا۔ تو ابھی آپ جو ہے نا خود فیصلہ کریں کہ واقعی میں اس کے تحت تحریک انصاف کو نااہل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ یہاں پہ ہم نے سارے جو چیزیں تھے اس کو ہم نے انیلائز کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔